قدم رکھ کے چلنا رے سرکار موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے غلام نبی خلد میں جا بسے یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا محشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو الحمدللہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو محشر کے دن سرکار کی شفاعت کے حقدار بھی ہوں گے اور الحمدللہ ہم بڑے ہی مان سے بڑے ہی فخر سے کہتے ہیں کہ جو ہم چیزیں کرتے ہیں جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اس لیے اپنے ایمان کی ترجمانی ہم عقیدے کی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے اور یہ کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے پھر یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے ان غلاموں سے الجھے آخر ہے منکر عجب کھانے غرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہمارے عابد بھائی کے والد محترم کو ایک کلام بڑا پسند ہے انہوں نے کہا کہ آپ ضرور پیش کیجئے گا میرا اپنا پڑھا ہوا کلام ہے حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا جن کا ایک شعر پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں الحمدللہ میں کافی ممالک میں گیا نعت خوانی کے لیے آپ کسی نہ کسی گھر میں ضرور دیکھیں گے اسٹیکر پہ چشمہ لکھا ہوا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں انہی کی بات کر رہا ہوں انہی کا لکھا ہوا ایک کلام جو میں نے اپنے البم میں پڑھا اور الحمدللہ کافی لوگوں نے پسند بھی کیا دیکھیں آج کل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پاکستانی ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں ہمیں کافی پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ میں باہر کافی جاتا رہتا ہوں لیکن یہ سرکار کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم اسلامی ملک میں پیدا ہوئے وہ الگ بات ہے پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے پاکستان کو لوگوں نے بہت کچھ کھایا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں دعا کرتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو جب مدینہ شریف جاتے ہیں اور لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو امیگریشن پاس کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ تو وہاں پہ بھی یہی حال ہوتا ہے کافی پوچھ گچھ کرتے ہیں دعا کیجئے مدینہ شریف کا سفر ایسا ہو کہ لوگ وہاں کے کہنے والے کہیں کہ تو یہاں کا مقام ہی ہو گیا تو سرکار کی بارگاہ سے کیا ندا آئے حضور کی بارگاہ میں کیا عرض گزارش خالد محمود صاحب نے کی اس کلام کو میں پیش کر رہا ہوں سماعت کیجئے فرماتے ہیں در نبی پہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا در نبی پہ در نبی پہ یہ عمر بیتے
والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا در نبی پر جو غم زدوں کو گلے لگا لے جو غم زدوں کو گلے لگا لے بروں کو دامن میں جو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا در نبی پر بلال تجھ پر نثار جاؤں میں بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا در نبی پر کہہ سبحان اللہ مقام مصطفیٰ کی عظمتیں دیکھیں اللہ اکبر حسان ثابت کے قربان جائیے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور دیکھ بھی کیسے سکتی ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلقت اللہ اکبر اللہ خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ختم نہیں کیا کأنک قد خلقت کما تشاء حتیٰ کہ جیسا آپ نے چاہا ویسے رب نے آپ کو پیدا کر دیا اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے پھر اعلیٰ حضرت نے بھی قلم لکھنا چھوڑ دیا فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کیونکہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اسی لیے خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کیا ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے یا رسول اللہ ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے
کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، در نبی پہ اور لبوں پہ نام نبی جب آیا، میرے لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے ایسا، در نبی پہ اور مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی، مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہنا، کوئی میرا عمل ہے ایسا، نہ کوئی میرا ہے کام ایسا، نہ کوئی میرا عمل ہے ایسا، نہ کوئی میرا ہے کام ایسا، در نبی پہ مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہنا، کوئی میرا عمل ہے ایسا، نہ کوئی میرا ہے کام ایسا، در پہ اور نماز اقصا میں جب پڑھائی یا رسول اللہ، نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو امام ایسا، در نبی پہ اور میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے، جن کا خلق عظیم قرآن ہے، روشنی جس کی دو جہاں میں
کہیں ہے ماہ تمام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہون کے در پر قیام ایسا مدینہ شریف کا تذکرہ ہوا. حاضری مدینہ کی جب بات ہوتی ہے تو سرکار کے عاشق کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں. مجھے اسی دوران ایک کلام یاد آیا پیر نصیر الدین نصیر گولڑی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج کل ہر نعت خواں اس کلام کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقبولیت ہے سرکار کی بارگاہ میں خاص، ورنہ کبھی اس کلام کو پہلے سنا نہیں تھا، لیکن جب سننا شروع کیا تو الحمدللہ ہر نعت خواں نے پڑھا، اور جب پڑھتے ہیں تو واقعی اس کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے خود بخود ہو جاتی ہے، کیونکہ سرکار سے محبت کا اظہار بزرگوں کے خاندان میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے. وہ سید بھی تھے، اتنی بڑی گدی نشین بھی تھے، تو ان کے کلام میں تاثیر تو ہوگی. فرماتے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے قید سبحان اللہ. اپنی تاروں کو گنبد خضرا کے مکی کے دربار سے جوڑ لو، اسی لیے فرماتے گئے لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو غم مت لائے انوار بنائے. سارے بولو دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی. کہا مدد محمد تو ابھر گیا سفینہ. کہہ دو سبحان اللہ. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. ہم سب کا ایمان ہے بعد مرنے کے قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے نا. کون کون حاضر دماغ یہاں بیٹھا ہے؟ سارے سن رہے ہیں. وہ 3 سوال کون سے ہوں گے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پھر سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ دونوں آپشنل ہوں گے. کیوں کہہ رہا ہوں آپشنل ہوں گے؟ کیونکہ جب تیسرا سوال پوچھا جائے گا چہرہ مصطفیٰ دکھایا جائے گا، پھر کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. چہرہ مصطفیٰ دکھا کے پوچھا جائے گا اے بندے بتا اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. تو جو عاشق بیٹھے ہیں وہ اس سوال کا جواب بڑی آسانی سے دے دیں گے اور کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہی
ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جو نہیں دے گا اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اسی لیے میں نے کہا یہ کمپلسری ہے، وہ دو آپشنل ہیں، لیکن سرکار کا عاشق جب جواب دے دے گا تو فرشتے کہیں گے اے بندے اس طرح سو جا میٹھی نیند جس طرح پہلی رات کی سہاگ رات کی دلہن سویا کرتی ہے۔ اب بتاؤ سرکار کے جلووں میں جو محو ہو وہ پھر اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن نصیر الدین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قبر کی نیند سے، ہاں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے سناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا آج پوری دنیا کے اندر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم اس سے بالکل پرے ہیں، بالکل سائٹ پر۔ کیوں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کا عقیدہ۔ وہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والوں نے پڑھا پھر بھی نہ سمجھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے حاضر و ناظر، غیب، نور و بشر، سب قرآن سے ثابت ہے، اس پہ جھگڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جھگڑتا وہ ہے جسے حضور سے محبت نہیں بغض ہوتا ہے، جس سے حضور سے محبت ہوتی ہے الحمدللہ وہ ان باتوں پہ نہیں جھگڑتا۔ اور یاد رکھیے ہماری مساجد کے اندر وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بزرگوں سے منسلک ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کبھی ان کی مسجدوں میں نہیں سنیں گے آپ، ان کی مسجدوں میں ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس میں وہ سب گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، حضور سے محبت رکھتے ہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، قرآن نے کہہ دیا حضور غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، تو اس سے ہم جھگڑتے ہی نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ کی آیت سے حضور کا نور ہونا ثابت ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق کیا، تو ہم اس پہ جھگڑتے نہیں۔ جھگڑتا کون ہے؟ جو حضور سے بغض رکھتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ ان باتوں پہ جھگڑتا نہیں، لیکن وہ بھی حضور کی امت میں ہی پیدا کیے گئے ہیں اور ہم بھی حضور کی امت میں۔ اس لیے نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں تم جھگڑتے کن چیزوں پر ہو؟ سرکار کی امت میں پیدا کیے گئے، پھر اتنے نکمے ہو، اتنی گناہ کرتے ہو، کیا یہ کم ہے؟ اگر حضور چاہیں تو ایک منٹ میں تمہارے عیب کو یہاں سامنے کر دیں۔ ایک گندی چیز اگر تم کرتے ہو، اگر سب کے سامنے آ جائے تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنا بڑا متقی و پرہیزگار پیر نصیر الدین کو عام شخصیت نہ سمجھیں، انہوں نے اپنے کلام میں کتنی بڑی بات کہہ دی۔ کیا فرماتے ہیں سنیے، اور اپنے عقیدے کا اظہار کیجیے اور محبت سے سنیے، اور اپنے آپ پہ فخر کیجیے کہ سرکار نے آپ کے عیبوں کو چھپایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے۔ نام آتے ہی، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام
آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اور شرم اسیاں سے بزرگوں کو دیکھا بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں تو مسجد نبوی شریف کے اندر بھی داخل نہیں ہوتے، اتنے گھبراتے ہیں. یہ دیکھیں بزرگوں کا معاملہ، اور ہم کیسے جاتے ہیں، بس دل چاہتا ہے جالیوں کو چوم لینا، ادب نہ کچھ. نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. یہ کلام میں نے اپنے البم میں پڑھا ہے نبی کا جس میں مبارک، ہاں وہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس کلام کو میں نے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو کوئی پڑھ رہا تھا اس کلام کو، تو اب جب پڑھا جا چکا، حذیفہ نے پڑھا تو پڑھا جا چکا تو میں کیسے پڑھوں؟ اچھا آپ نے دوبارہ، اچھا چلیں 3 شعر پڑھتا ہوں، لیکن اس کو آپ بہت دماغ سے سنیے گا. ایسے کلام شاعروں نے آج تک ایسی حدیثوں پر کبھی بھی توجہ نہیں دی نعت شریف کے اندر. حضور کے جسم مبارک کے معجزات، اور وہ معجزات جو آج تک کسی نے شاعری کے اندر نہیں لکھے، اور بڑی حدیثوں سے ثابت وہ حدیثیں جو مستند ہیں. میں نے حضور کے جسم مبارک پر نیا کلام ابھی کیسے پہ پیش کیا ہے، تو 3 اشعار جس بھائی نے پڑھے حذیفہ نے وہی فرمائش کر رہے ہیں، تو 3 شعر سن لیجئے، اور پھر ایک میرے پیر و مرشد کا کلام ہمارے عابد بھائی کی فرمائش پر، پھر حضور کی ولادت کی مناظر سے نیا کلام جو میں نے اپنے البم میں پڑھا، پھر منقبت انشاءاللہ. فرماتے ہیں نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے. آپ یہ تکرار میں شامل رہیں گے تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. تو مل کے پڑھیں. نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، بڑا مقدس ہے. نہ ان کے جسم مبارک کا سایہ پایا ہے، صحابہ اکرام نے دیکھا حضور کا سایہ نہیں تھا. نہ ان کے جسم مبارک کا سایہ پایا ہے، مگر حضور کا سارے جہاں پہ سایہ ہے. نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے. نبی کے جسم پہ مکھی
کبھی نہیں بیٹھی، نبی کے جسم پہ مکھی کبھی نہیں بیٹھی، خدا نے طیب و طاہر انہیں بنایا ہے، خدا نے طیب و طاہر انہیں بنایا ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے۔ شعر سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر پر تشریف لے گئے، رات وہاں گزاری، حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر رہے ہیں۔ بول شریف کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک، نبی کا پیشاب بھی پاک ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ میں ہر محفل میں شعر پڑھتا بھی نہیں، کہ اسی محفل میں پڑھتا ہوں جہاں اپنے لوگ بیٹھے ہیں اور سمجھنے والے ہوں، ورنہ کیا لوگ کہتے ہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ یہی حضور کے معجزات ہیں، سمجھنے کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ نبی کا پسینہ بھی پاک ہے، نبی کا پیشاب مبارک بھی پاک ہے، ہر چیز نبی سے جسم سے جڑی ہوئی سب پاک ہے۔ حضور تشریف لے گئے صحابی کے گھر پر، رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بول شریف یعنی پیشاب مبارک کے لیے گئے حاجت کے لیے، تو مٹکے کے اندر اس کو بند کر کے رکھ دیا تاکہ صبح میں اس کو جو بھی کرنا ہوتا ہے معاملات کو کر لوں۔ جب رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب مبارک کیا اور اس کے بعد جا کے آرام فرمایا، تو صحابیہ جو ان کی زوجہ تھی صحابی کی، وہ کچن میں پانی کی طلب میں کچن کے اندر گئی، تو باہر مٹکا جو چھوٹا سا ہوتا ہے وہ پڑا ہوا دیکھا اور وہ بھرا ہوا تھا، تو نیند کی حالت میں ان کو نظر نہیں آیا، اندھیرا تھا، انہوں نے پی لیا۔ صبح جب حضور بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے باہر ایک مٹکے میں کچھ رکھا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو صحابیہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ تو میرا بول مبارک تھا، بول شریف تھا، یعنی میرے پیشاب مبارک تھا، فرمایا تو میں پی گئی، کا یاد رکھ لے آج کے بعد تجھے زندگی بھر کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جہنم سے رہائی کی سند بھی عطا فرما دی اسی وقت۔ اس لیے علامہ اجاگر نے شعر کو اس طرح پیش کیا، کیا صحابیان پیا جب نبی کا بول شریف، صحابیان نے پیا جب نبی کا بول شریف، نجات نار جہنم کا مژدہ پایا ہے، نجات نار جہنم کا مژدہ پایا ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، بڑا مقدس ہے، بڑا مقدس ہے۔ آخری شعر وعدہ کیا تھا 3 اشعار کا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جوں ہوتی ہے نا سر میں جوں اس کا خون لگ گیا، تو دیکھیں قربان جائی سرکار کے جسم مبارک پر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، فوراً ارشاد فرمایا اپنی جوتی کو اتار دیجئے۔ کیوں اتار دیجئے؟ کہ نبی کے جسم سے جوں کا خون لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضور کے جسم، اب جو کا خون کتنا سا ہوتا ہے آپ بتائیے، اتنا سا، ایک ڈراپ سے بھی کم۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کے جسم سے یہ بھی چیز مس ہو، اتنا پاک، اتنا طیب گھرانہ نبی کا۔ اس لیے اجاگر فرماتے ہیں اپنے شعر کے اندر، ذرا لہو جو لگا جو کا تو کہا رب نے، ذرا لہو جو لگا جو کا تو کہا رب نے، نبی اتار دینا لین حکم آیا ہے، نبی اتار دینا لین حکم آیا ہے، نبی کا جسم مبارک بڑا مقدس ہے، بڑا مقدس ہے۔ دو کلام اور،
ایک ولادت کا اور ایک ہمارے عابد بھائی کی فرمائش پر ہمارے پیر و مرشد نبیر اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند میرے دادا مرشد حضور قبلہ سیدی و مولائی حضور سیدی اختر رضا خان دامت برکاتہ القدسیہ کے لکھے ہوئے کلام سے چند اشعار پڑھتا ہوں، سماعت کیجئے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، کہہ دے سبحان اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، اور جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جہاں بانی کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی اردو مشکل ہے، اعلیٰ حضرت خان وادوں کا وطیرہ ہے، کلاموں کے اندر اردو بہت اونچی کہی جاتی ہے۔ جہاں بانی کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سارے کہیں پتہ چلے جاگ رہے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ ہبا کہتے ہیں بخشش کو، خیرات کو، گفٹ کرنے کو۔ مقام مصطفیٰ دیکھیے، انما انا قاسم واللہ یوتی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں محمد تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقام مصطفیٰ کو پہچاننا ہے، پہچانو۔ فرماتے ہیں کیا؟ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، پتنے کی جان تمہارے لیے، غمائی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کی یہاں تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے محنت، یہ امن و امان تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہوں وہ چاک سیے، نصف بداں تمہارے لیے، خلیل و نجی نصیب و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے دیوا کے تلے، ثنا میں کھلے بولو رضا کی زبان، ہماری زبان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہان لیے، تمہارے لیے اکرمیان تمہارے لیے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اس کلام کا آخری شعر حدیث مبارکہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے، اس کی مال سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عاشقوں، نبی سے محبت کرتے ہو نا تو ان سب سے رشتہ توڑ دو جو نبی کا دشمن ہے، اس لیے پیغام محبت دے رہے ہیں کیا کہ نبی سے
جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور وہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور وہ یاور بناؤ کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ آپ تھکے تو نہیں؟ آئیے حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ حضور کی ولادت ہوئی تو کعبہ بھی جھوم رہا تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے آمنہ کا لال پڑھا، الحمدللہ اس کلام کو دنیا میں بہت عزتوں سے نوازا گیا میں، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر اکثر محفل میں کہا کرتا ہوں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو حضور کی امت میں بھی ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن نبی سے بغض رکھتے ہیں۔ ایک عیسائی مذہب اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا اس کلام کو سننے کے بعد۔ اس میں میرے پڑھنے کی کوئی وہ خاصیت نہیں ہے، بتانے کا مقصد ہے کہ حضور کی نعت سن کر عیسائی مسلمان ہو سکتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا خود کو امتی نبی کا کہنے والا بغض مصطفیٰ رکھتا ہے۔ آپ سوچیے ذرا یہ کہاں کا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اسی شاعر نے ایک اور کلام لکھ کے دیا اس دفعہ، اور میں نے پڑھا آمنہ کی گود میں۔ کیا کلام پڑھا؟ ابھی آپ کو تکرار میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے۔ حضور کی جب ولادت ہوئی تو کیا کیا معجزات ہوئے آمنہ کی گود کے اندر۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم سے اتنا نور نکلا کہ مکے میں تھی، میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھا۔ تو وقت وہ گھڑی کیسی ہوگی جب آمنہ کا لال اس دنیا میں تشریف لایا ہوگا۔ میں کلام پیش کرنے لگا ہوں، مل کے پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ، بہت ہی کیف و سرور محسوس کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا زمین والوں کا نصیب دیکھیے کہ رب نے اپنا حبیب دنیا میں بھیجا۔ یہی مصرع میں نے لیا اور پڑھا ہے، سماعت کیجئے اور مل کے پڑھیے۔ زمین کا نصیب گئے آیا رب کا حبیب گئے، زمین کا نصیب گئے آیا رب کا حبیب گئے، زمین کا نصیب گئے آیا رب کا حبیب گئے، آیا رب کا۔ ایسے نہیں، میں کہوں گا آیا رب کا، آپ نے کہنا ہے حبیب ہے۔ آیا رب کا حبیب ہے، آیا رب کا حبیب ہے، دونوں عالم کا دلارا آمینہ کی گود میں، دونوں عالم کا دلارا آمینہ کی گود میں، خالق اکبر کا پیارا، خالق اکبر کا پیارا آمینہ کی گود میں، زمین کا نصیب ہے آیا رب کا ہے، آیا رب کا حبیب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امی ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے سوال کیا، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، تیری عمر؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کا تو مجھے اندازہ نہیں، ہاں البتہ اللہ کے پردوں کے اندر، حجابات کے چھٹے پردے کے اندر میں ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھتا ہوں، اور وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اسے 73,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ ذرا سوچئے 70,000 سال کے بعد طلوع ہونے والا ستارہ 73,000 مرتبہ اسے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ جبریل تو جانتا ہے وہ ستارہ کون ہے؟ رسول اللہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں جبریل وہ ستارہ میں ہی ہوں۔
اب شاعر فرماتا ہے سنیے، جس کو دیکھا کرتے تھے جبریل لاکھوں سال سے، جس کو دیکھا کرتے تھے جبریل لاکھوں سال سے، آج وہ چمکا ستارہ، آج وہ چمکا ستارہ، آمینہ کی گود میں زمین کا نصیب ہے، آیا رب کا حبیب ہے، زمین کا نصیب ہے، آیا رب کا حبیب ہے، آیا رب کا حبیب ہے۔ اور جھوم جاؤ ناتوانو غم زدوں وہ آ گیا، بے سہاروں کا سہارا، آمینہ کی گود میں زمین کا نصیب ہے، آیا رب کا حبیب ہے، آیا رب کا حبیب ہے، زمین کا نصیب ہے، آیا رب کا حبیب ہے۔ ہماری خالہ نے جو صاحب خانہ ہے انہوں نے کہا کہ آمنہ کا لال بھی سنا دیں، تو چلیں دو اشعار۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال سرکار کی آمد، مرحبا۔ میں سمجھتا ہوں آپ آئی 8 میں رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے، حضور کے ذکر میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے، پتہ چلے کہ سنی حضور کا جشن منا رہے ہیں، مل کے پڑھو۔ سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا سارے مل کر بولو، مرحبا آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آ گیا، وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال ہو بیاں کیسے فضیلت آمنہ کے لال کی، اس کی تو ہر ادا پر بولتا قرآن ہے، جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے، سینہ محبوب پر اترا وہی قرآن ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہاں مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سرکار کی آمد، آخری مرتبہ ذرا ہاتھوں کو پرچم بنا کے کہہ دیجئے، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجت
جتن کے نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے قلب و نظر میں نور سمایا قلب و نظر میں نور سمایا سرور سگن پہ چھایا سگن پہ چھایا جب میرا لگے پلانے جب میرا لگے پلانے جب میرا لگے پلانے جب میرا لگے پلانے میرے ہوش لگے ٹھکانے ایسی پی گئے میں دستگیر سے مشکل جب سر پر آئی مشکل جب سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے سبحان اللہ آخری کلام ہکوئی کجی دارے یا رسول اللہ ہکوئی کجی میرے دا پیر ویکھو 90 لکھ کلمہ پڑھا چھڑے